ناظرین کرام، پچھلے دنوں ہمارے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں ایران کا ایک سرکاری وفد آیا اور انہوں نے ہمارے ادارے میں آمد اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی، اور ظاہر ہے کہ ایک غیر ملکی وفد اگر آ رہا ہو تو اس کو منع کرنا یا ملاقات سے انکار کرنا یہ ہماری اخلاقی اقدار اور روایات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ آ جائیں، اور چند سینئر علماء کو بھی ہم نے اس مجلس میں شریک کیا۔ ایران کا ایک ادارہ ہے مجمع تقریب بین المذاہب، یعنی مختلف مذاہب و مسالک میں تقارب، تفاہم اور تعامل پیدا کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ جو وفد ہمارے ہاں آیا اس کے سربراہ تھے حجت الاسلام ڈاکٹر شہریاری، جو اس ادارے کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ دوسرے مولانا نذیر احمد سلامی، جو سیستان بلوچستان سے ایران کے اعلیٰ ادارے مجلس خبرگان کے رکن بھی ہیں اور اس ادارے کی سپریم کونسل کے بھی رکن ہیں۔ تیسرے آقائے محسن میثمی تھے، جو سیکریٹری جنرل کے معاون خصوصی تھے، اور ایک ان کے مشیر آقائے مرتضی بیات تھے، اور ایک ڈائریکٹر بین الاقوامی تعلقات آقا اسماعیل نوری تھے، اور ان کے ترجمان تھے علامہ سید صادق رضا نقوی، جن کا تعلق پاکستان اور کراچی سے ہے۔ ان سے تبادلہ خیال میں نے کہا کہ اتحاد امت ایک خوبصورت خواہش تو ہو سکتی ہے اور ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، لیکن عملی زندگی میں اس کا حصول عقلاً تو ناممکن نہیں ہے، لیکن عادتاً ناممکن ہے یا مشکل ترین ہے، کیونکہ اتحاد کے معنی ہے تکثر کو فنا کر کے وحدت میں ضم ہو جانا، جبکہ ہمارے 57 مسلم ممالک میں بھی پالیسیوں اور ترجیحات کے اعتبار سے یکسوئی اور یکجہتی نہیں ہے۔ اسی طرح گزشتہ ایک دو دہائیوں سے انٹرفیتھ ہارمنی یا بین المذاہب ہم آہنگی کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، تو ہم آہنگ ہونے کے معنی بھی یہ کہ ایک دوسرے سے مل جانا، جڑ جانا، یکجا ہو جانا، لیکن عملاً اس کے نظائر بھی ہمیں کم ملتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ سب سے نچلے درجے میں جو چیز
قابل عمل ہے وہ ہے جیو اور جینے دو، جسے انگریزی میں لیو اینڈ لیٹ لیو کہتے ہیں، یعنی تمام مسالک اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنا کام کریں، اور جو ماضی میں کچھ عرصے میں مسلح فرقہ وارانہ تصادم کی فضا بعض عالمی محرکات کی وجہ سے ہمارے ملک پر مسلط کر دی گئی تھی، اور یہاں پراکسیز پیدا کر دیے گئے تھے، جس سے اب الحمدللہ کافی حد تک نجات مل چکی ہے۔ باقی اپنے اپنے دائرہ کار میں ہر ایک کو حق ہے کہ دلیل و استدلال کے ساتھ مثبت انداز میں اپنا موقف بیان کرے۔ میں نے ان سے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 73 سال تک جو ہمارے ملک میں فقہ جعفریہ کے ماننے والے ہیں وہ تعزیتی اور ماتمی جلوس بھی نکالتے رہے، ان کی مجالس بھی منعقد ہوتی رہیں، لیکن کم از کم اس بات کی پاسداری کی گئی کہ پبلکلی مقدسات اہل سنت کی توہین نہ کی جائے، مگر گزشتہ 2 سالوں سے سوشل میڈیا پر اور بعض پبلک اجتماعات میں اب یہ چیز بکثرت آ رہی ہے کہ بہت سے ذاکرین حضرات اہل سنت و جماعت کے مقدسات کی کبھی صراحتاً، کبھی اشارتاً، کبھی کنایتاً، کبھی تعریض اور توریہ کے طور پر اہانت کرتے ہیں۔ لہذا چونکہ قم بہت بڑا مرکز ہے فقہ جعفریہ کا، اور ان کے مراجع کی اکثریت کا تعلق بھی قم سے ہے، یہاں تک کہ عراق میں جو آج آیت اللہ سیستانی سب سے بڑے مرجع ہیں وہ بھی اصلاً ایرانی ہے۔ لہذا اگر آپ یہاں کے فقہ جعفریہ کے اہل تشیع کے علماء، ذاکرین اور ان کے خطباء کو جمع کر کے ان کو سمجھائیں کہ وہ اس نفرت انگیزی کا سلسلہ ختم کریں اور منافرت پر مبنی خطابات پبلک اجتماعات میں یا سوشل میڈیا پر نہ کریں، کیونکہ اس سے ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی امن و امان کے لیے اور عالمی امن کے لیے بھی اور مسلمانوں کے اجتماعی مفاد میں بھی یہی ہے کہ آپس میں تصادم کی کیفیت نہ ہو۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہمارے جو مراجع ہیں ان کا متفقہ فتویٰ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے اور نہ کی جائے۔ میں نے کہا کہ یہاں تو اس پر عمل نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ مغربی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، اور وہ ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اور وہاں سے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے اور وہ یہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ لہذا
کوئی ایسی ذمہ داری انہوں نے قبول نہ کی کہ ہم ان کو روک سکیں گے یا روک پائیں گے یا اس کے لیے مؤثر کوشش کریں گے۔ اس لیے میں نے پھر علامہ صادق رضا نقوی سے، انہوں نے چونکہ ریکارڈ کیا تھا تو میں نے منگوایا اور ان سے کہا کہ وہ آپ ہمیں فراہم کریں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فراہم کیا، اور اس لیے اس گفتگو کا حصہ افادہ عام کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ صدیق ہے پہلا، صدیق ہے پہلا۔